ایک گھر میں 5 بہنیں تھیں۔ پہلی بہن کا نام تھا ٹوٹی، دوسری کا نام تھا پھٹی، تیسری کا نام تھا پھیکی، چوتھی بہن کا نام تھا مری اور 5ویں بہن کا نام تھا بھوتنی۔ ایک دن ان کے گھر لڑکی دیکھنے مہمان آئے۔ ماں: آپ کرسی پر بیٹھیں گی یا چٹائی پر؟ مہمان: کرسی پر۔ ماں: ٹوٹی کرسی لے کر آؤ۔ مہمان: نہیں، ہم نیچے چٹائی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں: پھٹی چٹائی لے کر آؤ۔ مہمان: نہیں، رہنے دیں، ہم نیچے زمین پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں: آپ دودھ پیئیں گے یا چائے؟ مہمان: چائے۔ ماں: پھیکی چائے لے کر آؤ۔ مہمان: نہیں، چائے رہنے دیں، آپ دودھ منگا دیں۔ ماں: مری بھینس کا دودھ لے کر آؤ۔ ماں: مہمان: رہنے دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ بس لڑکی دکھا دیں۔ ماں: لڑکیوں بھوتنی کو لے کر آؤ۔ مہمان بے ہوش۔ 2 ڈاکٹروں کی آمنے سامنے دکانیں تھیں۔ ایک ڈاکٹر نے اپنی دکان پر ایک پلیٹ لگائی جس پر یہ الفاظ لکھے تھے: یہاں پر شرطیہ علاج کیا جاتا ہے اور جو مریض یہاں دیر علاج کرائے گا اس کے علاج پر 25% کمی کر دی جائے گی۔ دوسرے دن دوسرے ڈاکٹر نے اپنی دکان پر یہ پلیٹ لگائی: سامنے والا ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، وہ خود مجھ سے علاج کراتا ہے۔ ایک صاحب نے چوتھی شادی کی، بیوی گھر آ گئی تو دوسرے دن چوتھی بیوی کو کپڑوں کی الماری دکھانے لگے: یہ ساڑی میری پہلی بیوی کی ہے جو شادی کے پہلے سال ہی چل بسی۔ یہ جو شلوار سوٹ لٹک رہا ہے نا، یہ میری دوسری بیوی کا ہے۔ یہ جو غرارہ سوٹ لٹک رہا ہے نا، یہ میری تیسری بیوی کا ہے۔ چوتھی بیوی جھٹ سے بولی: فکر نہ کریں، اس کے آگے اب شیروانی ہی لٹکے گی۔ پہلے زمانے کے لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے، انٹینا سیٹ کرتے کرتے فروسن سیٹ کر لیتے تھے۔ مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے، شادی کے بعد بھی وہی سلوک کرے تو کوئی طلاق ہی نہ ہو، اور عورت جو سلوک مرد سے شادی کے بعد کرتی ہے اگر شادی سے پہلے کرے تو کوئی شادی ہی نہ ہو۔ سیاستدان بندروں کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے تو لڑ لڑ کر باغ تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر آپس میں اتفاق ہو جائے تو مل جل کر باغ ہی کھا جاتے ہیں، اور یہی کچھ حال ہمارے پاکستان کا بھی ہے۔ کبھی بھی کھانا تیار ہے کہ پہلی آواز پر مت اٹھنا، یہ آواز آپ کو پانی بھرنے اور پلیٹیں لگانے کے لیے دی جاتی ہے۔ کرونا کے باعث اسکول بند ہونے کے بعد جن ماؤں نے بچوں کو گھروں پر پڑھانے کی کوشش کی، ان کی رائے میں 5ویں جماعت تک کے اساتذہ کی کم از کم تنخواہ 2 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ساری مصروفیات مذاق تھیں، پوری زندگی ایک ٹراؤزر اور ایک موبائل فون کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ فیصل آباد میں شیخ صاحب کی دکان پر ایک آدمی کفن خریدنے گیا اور شیخ صاحب سے کفن دکھانے کو کہا۔ شیخ صاحب: اے دیکھو پاجی، اے کفن 3000 دا ہے تے اے کفن 5000 دا تے اے 10000 دا۔ آدمی: شیخ صاحب یہ 10000 والے کفن میں کیا خوبی ہے جی؟ شیخ صاحب: پاجی ایستے ساری زندگی بر نہیں آئے گی۔ ایک مولوی سے کسی نے سوال پوچھا: کیا والدین کے پاؤں چومنا جائز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی بالکل جائز ہے، اگر آپ کو حد رکوع نہ جھکنا پڑے تو آپ ان کے پاؤں چوم سکتے ہیں۔ تو مولوی نے آگے سے کہا: اگر آپ چاہیں تو آپ کی بیویاں بھی آگے پاؤں چوم سکتی ہیں۔ بندے نے آگے سے جواب دیا: اگر مرد بیویوں کے پاؤں چومتے ہوں تو۔ کل میں نے اپنی گھڑی، موبائل اور بٹوا ایک غریب آدمی کو دے کر اس کی مدد کی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی محسوس ہوئی جب اس نے اپنا پستول واپس اپنی جیب میں رکھا۔ ایک رات کو بجلی چلی گئی۔ سردار جی نے کہا: اوئے کم سے کم پنکھا تو چلاؤ۔ سردارنی نے کہا: کر دی نا سرداراں والی گل، پنکھا چلاؤں گی تو موم بتی نہیں بجھ جائے گی۔ پٹھان صاحب ایک بلڈنگ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کے لیے انٹرویو دے رہے تھے۔ انٹرویور نے پوچھا: خان صاحب تصور کریں بلڈنگ کی 7ویں منزل پر آگ لگ گئی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ، آپ خود کو اور منزل پر موجود لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ پٹھان: او صاحب اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ انٹرویور حیرانگی سے بولا: اچھا وہ کیسے؟ پٹھان: ارے صاحب میں تصور ہی کرنا بند کر دوں گا۔
سردار کی گرل فرینڈ سردار سے، میری امی بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ سردار شرماتے ہوئے، کچھ بھی ہو، بہرحال میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ ڈاکٹر نے مریض کی میموری واش کر دی اور پوچھا، کچھ یاد ہے؟ مریض، صرف بیوی کا نام۔ ڈاکٹر ہنس کر، سب کچھ فارمیٹ ہو گیا مگر وائرس نہیں گیا۔ آدمی گھر پر مووی دیکھتے ہوئے بہت چلا رہا تھا، اوے کھوتیا، دستخط نہ کریں، اوے پاگل، ہنس جاویں گا۔ بیوی پریشانی سے، کون سی مووی دیکھ رہے ہو؟ شوہر، اپنی شادی کی۔ ہمارے ملک کی دیواریں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے محبوب آپ کے قدموں میں، پرانے جوڑوں کا درد، من پسند شادی، مردانہ کمزوری کا کامیاب علاج۔ وہ زہر دے کر مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، اندازے قتل تو دیکھو، ہم سے شادی کر لی۔ شوہر، آج گھر بہت صاف ستھرا دکھائی دے رہا ہے، فیس بک بند ہے کیا؟ بیوی، ارے نہیں، میرا چارجر نہیں مل رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے صفائی ہو گئی۔ پوتے نے دادی اماں کے موبائل فون کی برائٹنس کل شام سے 0 کی ہوئی ہے، اب ان سے 500 روپے مانگ رہا ہے کہ موبائل کا بلب چینج کرنا ہے۔ پھپھو، ہیلو بھتیجا، ہیلو کون؟ پھپھو، شاہین۔ بھتیجا، اقبال کی؟ پھپھو، نہیں بے غیرت، تیرے باپ کی بہن۔ شوہر، جانو ایک کس کر دوں؟ بیوی، جی نہیں۔ شوہر، نیا جوڑا لا دوں گا۔ بیوی، کوئی چکر نہیں۔ شوہر، جیولری لا کر دوں گا۔ بیوی، ایک بار کہا نا، سنتے نہیں تم؟ پاس ہی بیٹا سویا ہوا تھا، وہ اچانک اٹھ کر بولا، ابا میری لے لو مگر سائیکل لا دینا۔ نیوٹن نے بے شک گریوٹی لا دریافت کیا ہے مگر خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ ہم نے ہی معلوم کیا ہے۔ داماد اپنے سسر سے، ابا جی آپ کی بیٹی نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سسر بولا، تو بیٹا میرے بارے میں سوچ، میرے پاس تو اس کی بھی ماں ہے۔ چائنا میں بچے کا نام رکھنے کے لیے اسٹیل کے برتن کو زمین پر مارا جاتا ہے اور پھر اس میں سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ ٹنگ ٹانگ ٹنگ۔ ٹیچر پپو سے، بیٹا پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لگایا گیا؟ پپو کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، سر ڈنڈے پر۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پوری چھینک آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو یاد کیا ہے، اور جو چھینک آدھے راستے میں ہی رک جائے تو سمجھ لیں کہ کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا۔ جب گھر میں ٹینڈے پکے ہوں تو لڑکے کہتے ہیں، یہ ٹینڈے میں تو کبھی نہ کھاؤں، اور لڑکیاں، الحمدللہ میرا منہ بھی ٹینڈوں جیسا ہے، آج پیٹ بھر کے ٹینڈے کھاؤں گی۔ بیوی، میں 10 تک گنتی گنوں گی، اگر آپ نہ بولے تو میں زہر کھا لوں گی۔ 1، شوہر خاموش۔ 2، شوہر پھر بھی خاموش رہا۔ 3، شوہر پھر بھی نہ بولا۔ بیوی نے 4 بولتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ شوہر، گنتی گنو گنتی۔ بیوی، شکر ہے آپ بولے تو صحیح، اور یوں ایک عظیم خاتون کی جان بچ گئی۔